بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگ کا بگل بچ چکا. عمران خان نے کہہ دیا کہ کشتیاں جلا دو. حکومت جاتی ہے پختونخوا کی تو جائے. دوسری طرف حکومت کی جان آئینی عدالت کے طوطے میں ہے، جس نے فارم 45 میں جن لوگوں نے گڑبڑ کی اس میں اضافے کیے. ایک کا اضافہ کیا، بس 45 ہے تو 145 کر دیے، اور 1000 تھے تو 10,000 کر دیے، اور یہ سلسلہ جاری ہے. وہ آسانی سے ہار نہیں مانیں گی. اب یہ جو ہے وہ مسلسل ایجیٹیشن اگر جاری رہے گا یہ اب انحصار، اب یہ تحریک انصاف کا آخری فائنل امتحان ہے. تو بس 29 ستمبر سے میرا خیال ہے یہ کارروائی شروع ہو جائے گی، اور میرا تو یہ خیال یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے پاکستانی عوام جیتیں گے. یہ پاکستانی فوج ہے، یہ مصر کی فوج نہیں ہے، اور یہ آخر میں عوام کے لیڈر سے مذاکرات کریں گے. 8 ججوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ فیصلہ نادرست ہے. میں اس کی وجوہات بھی عرض کرتا ہوں. آئی جی جو معاہدے جو ہیں اس میں ہولناک تضادات بجلی گھروں میں پائے گئے ہیں، اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں. بہت سی اہم خبریں ہیں. یہ قدر طویل ہو سکتا ہے، میری کوشش تو ہے مختصر کروں، مگر چونکہ تمام خبریں میں تو 8-10 خبریں حذف بھی کیں اور کچھ کل پہ اٹھا رکھیں. لیکن یہ کہ اگر پورا منظرنامہ بیان نہ کیا جائے تو فائدہ کیا ہے. ہمارے جو ناظرین ہیں اس پروگرام کے، وہ ترجیح دیتے ہیں، ان کی اکثریت اس بات کو ترجیح دیتی ہے. لیکن آپ پہلے 15-20 منٹ بھی سن لیں گے تو بہرحال وہ مقصد تقریباً حاصل ہو جائے گا. اگر کوئی مصروف ہے تو ظاہر ہے اپنی مصروفیت بھی ہوتی ہے. حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئینی ترمیم کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے اور سپریم کورٹ کے سر کے اوپر بٹھا دیا جائے، مسلط کر دیا جائے. انہیں اپنی مرضی کے جج مقرر کرنے کا موقع دیا جائے، انہیں اپنی مرضی کے فیصلے مقرر کرنے کا موقع دیا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، مجھے نظائر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جس کو نظائر کی کوئی پرواہ نہ ہو دنیا میں، وہ یہ قاضی فائز عیسیٰ شاید واحد آدمی ہیں جو ایسے جج ہیں. بلاول بھٹو نے اعلان کیا ہے کہ ہر حال میں آئینی عدالت قائم کی جائے گی. 99% مسائل آئینی عدالت کے مطابق ہیں. قانون دانوں نے واضح کیا کہ 1% بھی نہیں ہے. 99% مقدمات دوسرے ہیں. لیکن ظاہر ہے بلاول بھٹو سے وعدہ کیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کا. انہیں امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں اس کرسی پر بٹھائے گی، اور امریکہ بھی اس میں ان کی مدد کرے گا. لیکن یہ شیخ چلی کے خواب سے بھی بدتر خواب ہے. اس کا کوئی سوال، ان کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں پائے جاتے کہ وہ ووٹ لے سکیں. وہ دیہی سندھ سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی، پولیس اور سرکاری افسروں کی مدد اور وڈیروں کی مدد سے ووٹ لے سکتے ہیں. ووٹ ان کے ڈائلیوٹ ہو رہے ہیں. وہ اگلی دفعہ وزارت اعلیٰ بھی مشکل ہوگی اگر ان کے لیے فیئر الیکشن ہوئے. اور ان فیئر الیکشن آئندہ اب اس کا امکان بہت کم ہے. تو جو ان کے بس میں ہوگا وہ کریں گے. دیکھیے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ 12 جولائی کو نافذ کیا تھا، صادر کیا تھا. کئی ہفتے بعد الیکشن کمیشن ہے، جو اصل ہتھیار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اصل آدمی جس سے کام لیا جاتا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے. صرف ایک حد تک قاضی عیسیٰ بھی ہیں ایک بعض لحاظ سے، وہ سلطان سکندر راجہ ہیں، سکندر سلطان راجہ. اب انہوں نے کئی ہفتے کے بعد سپریم کورٹ سے کہا کہ اس کی وضاحت کریں اس فیصلے کی، کہ کیسے ان کو اپنا دے دی جائیں مخصوص سیٹیں. اس لیے کہ سنی کونسل تو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے وضاحت کر دی. اس وضاحت پر چیف جسٹس صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سوالات کیے، حالانکہ وہ خود وضاحت کر چکے تھے مبارک ثانی کیس میں. اس سے بھی زیادہ وضاحت وہ کر چکے تھے، اور ڈرتے اور کانپتے اور لرزتے ہوئے وضاحت کر چکے تھے. ان کا سیکرٹری لینے کے لیے گیا تھا مولانا فضل الرحمان کو وہاں سے. سری ظلم ہے اور لوگ ظلم پر تلے ہوئے ہیں، اور جب وہ تل جائیں تو قدرت اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے.
11 ججوں کی اکثریت نے کہا، 8 نے تو یہ کہا کہ مخصوص سیٹیں دے دی ہیں، 11 نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ غلط ہے، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں سمجھتے کیا ہیں اور آپ نے اس کو ناکارہ بنا دیا، آپ خود ہی اس کو ٹیک اوور کر لیں۔ اس زبان بولنے کی جرت انہیں کیسے ہوئی؟ وہ بچپن میں ایک قصہ سنا تھا قریب کے گاؤں کا کہ وہ ایک خاتون بھاگ گئی اور نمبردار کے ساتھ وہ عدالت میں فیصلہ کیا گیا، تو اس کے میاں کو عدالت نے کہا کہ یہ تو کہتی میں اپنی رضامندی سے گئی ہوں، تو اس نے کہا کہ جج صاحب یہ بیچاری تھوڑا بول رہی ہے، اس کے اندر نمبردار بول رہا ہے، اس کی طاقت بول رہی ہے۔ اسی اثناء میں 2 اور واقعات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی صورت نہیں مل سکتی سیٹیں، وہی استدلال کہ بھئی سنی کونسل جو ہے وہ تو پارلیمانی پارٹی نہیں، مجلس وحدت المسلمین ہے۔ اور یا اسپیکر صاحب نے جو بعض اوقات یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصول بھی ان کے نزدیک کوئی معنی رکھتا ہے، کہ میں سوچتا ہوں چھوڑ دوں، آپ کو کس نے روکا چھوڑنے سے؟ اگر آپ کی کوئی عزت نفس ہے، کوئی اصول ہے، آئین اور قانون ہے اور قوم سے کوئی وفاداری ہے تو چھوڑیں، جائیں اپنے گھر جائیں۔ آپ گھر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اس آدمی کو کوئی ضمیر ہے۔ سادہ اور صاف الفاظ میں یہ ہے کہ حکومت ٹھیک اسی طرح سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کرے گی، اور اس کے لیے اس کے پاس راستے بھی ہیں، جس طرح پنجاب اور پختونخوا کے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ پیسے نہیں دے رہی۔ وزارت خزانہ کی مجال کیا ہے؟ وزارت خزانہ تو محترمہ مریم نواز کو اپنی ذاتی تشہیر کے لیے بھی روپیہ دیتی ہے، اور انہیں موقع دیتی ہے کہ وہ 14,000 اسکول بند کر دیں اور اس کا روپیہ منمانی سے خرچ کریں۔ فارسی میں کہتے ہیں خوئے بدرہ بہانہ بسیار، نیت خراب ہو تو بہانوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور سرائکی میں کہتے ہیں یا بے ایمانی تیرے ہی آسرا۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم نے سچ کہا تھا۔ یہ ذرا تھوڑا پس منظر میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ زحمت کر کے آپ سن لیں، کہ بعض معاملات میں ان کا فرزند اس قدر سادہ ہے کہ رل جائے گا۔ رلا تو وہ نہیں ہے، پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کے افق پہ وہ چمک رہا ہے ایک ستارے کی طرح۔ 76 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو اس نے خود کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے، اس کا کہا گیا تھا، ہم اس کے ساتھ ایک گلی میں جا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آوازہ کسا، خان صاحب ہمیں ٹیپو جیسا لیڈر چاہیے، مطلب یہ کوئی کچھ کر کے دکھائیں، کوئی ایسا شجاعت کا مظاہرہ۔ تو اس میں وہ بات پائی جاتی ہے ٹیپو والی، اس کی یاد آتی ہے، لیکن وہی ٹیپو والی خامی بھی ہے۔ اس کے جلیل القدر باپ حیدر علی نے سلطنت اس کے حوالے کی، اور ٹیپو خود بھی بڑا اچھا جنرل تھا۔ جو جنرل اس سے ہار کے گیا وہ ان جنرلوں میں شامل تھا جنہوں نے بعد میں نپولین کو شکست دی واٹرلو میں۔ لیکن خامی کیا تھی؟ غداروں کو مہلت دینا۔ اب کمل شوزف نے جو فہرست بنائی ہے خواتین کی، اس کے بعد کمل جوزف کو اب تک ہٹا دینا چاہیے تھا۔ کمل شوزف رکنیت اس کی رہنے دیں، اتنی وفاداری اس میں ہے۔ مگر وہ میں نام تک آپ کو بتاتا ہوں کہ جن خواتین کے اس نے نام دیے کہ ان کو ایم پی اے بنا دیا جائے، ان میں تو کوئی جلسے تک میں شریک ہونے کی زحمت کسی نے نہیں کی، اور کی تو چوری چھپے کی۔ وہ بزدلوں کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ نپولین نے کہا تھا گیدڑوں کا وہ لشکر ظفرمند ہوگا جس کا جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ اپنا شیر ہو، اور شیروں کا لشکر ناکام ہوگا جس کا لیڈر گیدڑ ہو۔ وہ اس نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی عمران خان نے، ہر ستم سہا، ہر دکھ سہا، اور بہت سی باتیں تو بیان ہی نہیں کی گئیں۔ بہت سی باتیں ابھی تو میں آپ سے کہتا ہوں کتابیں لکھی جائیں گی، عمران خان کیا، عمران ریاض پہ لکھی جائیں گی، فلمیں بنیں گی، ڈاکومنٹری بنے گی، ڈرامے بنیں گے۔ ابھی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہم ہوں گے یہ نہیں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کی کتنی زندگی ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، یہ 20 دن ہے، یہ 20 گھنٹے ہے، یہ 20 سیکنڈ ہے۔ یہ میڈیا ٹاؤن کے قبرستان میں میری قبر پہ آ کے بتا دیجیے گا، میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں کہ میں نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا۔ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی عثمان بزدار کا تقرر نہیں تھا،
عثمان عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، سیف اللہ نیازی، یامر کیانی جیسے اور بہت سے لوگ اس نے چنے، اسے بتایا گیا مگر وہ ان پہ اعتماد کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی جنرل باجوہ پہ اعتماد کرنا تھا۔ 50 آدمی جنرل باجوہ نے اپنے داخل کر دیے تھے امیدواروں میں، اور سب سے بڑا جو اس کے ساتھ چال بازی کی اور دھوکہ دہی کی، اس کے ساتھ فریب کاری کی، وہ بنیادی طور پہ باجوہ ایک فریب کار آدمی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بیچ ہی ڈالا، کشمیر کو بیچ ڈالا تو پاکستان کو بیچ ڈالا اور مغرب کا ایجنڈا قبول کر لیا۔ نواز شریف سے وہ ضرور بگڑے، لیکن ایجنڈا نواز شریف کا یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، کشمیر کو بھول جاؤ، بھارت کی بالادستی تسلیم کرو، اس کے ساتھ تجارت کرو، اور جناب چین سے دوری اختیار کرو، اور امریکہ کو مائی باپ مانو۔ بنیا لیکن عمران خان کو سمجھنے میں جنرل باجوہ بھی ایک غلطی کر گئے۔ جس آدمی نے کبھی کرکٹ ٹیم نہیں بننے دی چیئرمین کی منمانی سے، تو وہ اپنا ان کے اشارہ ابرو پہ کیسے چلتا؟ نواز شریف صاحب سے ناراض ضرور تھے وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، خاص طور پہ یہ جو پرویز رشید کا قصہ تھا، اور وہ دوسرے صاحب آج کل جو گئے طارق فاطمی، ایار طارق فاطمی، وہ اپنا جو گئے ہوئے ہیں آج کل سلامتی کونسل کے اجلاس میں۔ ان کا کیا کام ہے وہاں پہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں؟ اور کتنے اور وزیر گئے ہوئے ہیں، خواجہ صاحب بھی گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رعب اور دبدبے سے نہیں عمران خان سے کام لینے کی کوشش کی، منت سماجت سے، فریب کاری سے، دھوکہ دہی سے، چالاکی سے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ جو اساطیری کردار ہے عبداللہ بھٹی، وہ اپنے ایک دوست کی وجہ سے قتل ہوا تھا، ورنہ انگریزوں کی تو جڑیں اکھاڑ دی تھی اس نے بستی پنجاب میں۔ عمران خان کو حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی، اور لے لی تھی، اور جنرل باجوہ اس کے ساتھ نوسر بازی کر رہے تھے۔ آئی بھی کچھ نہ کچھ تو انہیں بتا رہی تھی۔ ویسے تو انہوں نے پرسنل سیکٹر کا انتخاب پرنسپل سیکٹر کا بالکل غلط کیا۔ بات یہ نہیں کہ وہ بے وفا تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے 6 آئی جی لگائے اور اپنی مرضی کے جناب آئی بی کا چیف لگایا۔ یہ بھی کبھی کسی کو موقع دیا جاتا ہے، کسی پرنسپل سیکٹری کو، کہ وہ اقتدار جو ہے وہ اس کا بڑا حصہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اگرچہ انہوں نے بعد میں بے وفائی نہیں کی، مگر یہ حکومت کا چسکا ہوتا ہے، اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ اگر حکومت لے لی تھی تو نیا الیکشن کرانا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا قوم سے مجھے پورا مینڈیٹ دے دیں، ورنہ اپنا ڈیگال کی طرح گھر جا کے بیٹھ جاتے اور پھر قوم ان کا ساتھ دیتی۔ لوگ ان سے تو تنگ آ چکے تھے، زرداری سے اور نواز شریف سے، یہ تو واضح تھا۔ وہ تو ٹکٹوں کی تقسیم اس پارٹی کا ہمیشہ مسئلہ رہا، اب بھی مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں اس کی کچھ تفصیل۔ اور اگر وہ جیت جاتے 2/3 اکثریت سے تو باجوہ کو برطرف کر دیتے۔ یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو باجوہ کی پھر مجال نہیں تھی کہ سازش کرتا۔ دیکھیے نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے باجوہ کی، اس کی تفصیلات نہیں سامنے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے کہ تحریری معاہدہ تھا اور یہ تھا وہ تھا، اور موجودہ چیف کے ساتھ بھی تحریری معاہدہ۔ تحریری معاہدہ ہوتا تو نواز شریف گھر بیٹھے ہوتے۔ عمران خان کو اپنی جنگ اب میدان میں لڑنی ہے، اور نہایت حکمت کے ساتھ۔ یہ جنگ اگر وہ لڑ گئے، انہوں نے کہہ دیا ان سے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، گورنر راج لگتا ہے تو لگے، جو کچھ بھی ہو۔ دیکھیے اور کیا کہا جسٹس منصور علی شاہ، اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ایک ویسے جاری ہو گیا ہے جعلی، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا کہ اعظم نذیر تارڑ کی عدالت جو ہے وہ وزارت قانون وہ کر سکتی ہے۔ جی عمران خان کا ججوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو کہا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں کیوں نہیں سنتا؟ کیوں سنے خان صاحب؟ الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے۔ یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ان کے تابع ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ان کے تابع نہیں ہو جائیں، کلرک بن کے رہ جائیں، اشارہ ابرو کا انتظار کریں۔ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر ملے ہوئے ہیں۔ کل سے کیا واضح ہے خان صاحب، یہ تو ہمیشہ سے واضح ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات کی تعریف کرتے ہیں۔ گرمیوں کا جلسہ بھی کیا، جلسہ بھی کبھی 6 بجے ختم ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کل سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ چل گیا یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ملک کا بیڑا غرق ہو اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، سپریم کورٹ کو بھی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہی سارے فیصلے ان کے پاس لکھے ہوئے آتے ہیں اور ججز آ کر سنا دیتے ہیں۔ یہ میرا خیال اس کے بارے میں کہا جو چھوٹی عدالتیں ہیں، یہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ اور باقی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں۔ ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر تلی ہے۔ الیکشن فراڈ کو روکنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے۔ 8 فروری کے انتخابات کو پوری دنیا نے فراڈ الیکشن کہا ہے۔ ایک مرتبہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ خوش ہیں؟ کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ انہیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، انہیں ظلم پہ، قاضی صاحب کو ظلم پہ کیا اعتراض؟ 9 مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی، جواب دیں سی فوٹیجز کہاں ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی اوپر نہ آئے۔ ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ گرمیوں کا جلسہ کبھی 6 بجے بھی ختم ہوتا ہے۔ کل سے جو ہو رہا ہے اس سے ہر چیز واضح ہو گئی۔ سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا، تباہ ہو رہا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر کو پتہ ہے اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، اس لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے۔ لگے گا تو صحیح۔ چیف جسٹس بھی الیکشن کمیشن فراڈ کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ چیف جسٹس بھی الیکشن فراڈ کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن کی تعریف چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں۔ تھرڈ امپائر سب کنٹرول کر رہا ہے، وہ ان کی ٹیم کا کپتان ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ فراڈ سامنے نہ آنے پائے اور پی ٹی آئی اوپر نہ آنے پائے، جمہوریت کو تباہ کیا جائے۔ آج ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ قاضی عیسیٰ اس لیے ان کی بات نہیں سنتا کہ وہ خود اس سارے معاملے کا حصہ ہے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج نے جو کچھ کہا تھا اس پر چیف جسٹس نے کیا کیا؟ راول پنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے، اور کراچی میں بھی ہوگا، پنڈی میں نہیں۔ اس وقت یحییٰ خان پارٹ 2 حکومت ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ حقوق چاہتے تھے۔ طاقت کا استعمال کر کے انہیں علیحدگی پر مجبور کیا گیا۔ یحییٰ خان نے اپنی طاقت کے لیے جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار نہیں دیا۔ آئینی عدالت مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کا اختیار ختم کر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اختیار ختم کر کے قاضی عیسیٰ کو منتقل کرنا ہے، آئینی عدالت بنانی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کے بینیفیشری ہیں، اس کا ڈائریکٹ فائدہ انہی کو پہنچتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ انصاف نہیں ہونے دے رہے، اس نے ہمارا انتخابی نشان تک لے لیا۔ دیکھیے خبر یہ ہے، سپریم کورٹ کے 8000 ججوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ انہیں میدان میں ڈٹے رہنا چاہیے، اپنی خاطر نہیں، عدلیہ کی خاطر۔ اگر وہ مستعفی ہوتے ہیں اور وکالت کرتے ہیں تو عدالتی نظام کے افق پر وہ سب سے زیادہ روشن ستارے ہوں گے۔ لیکن انہیں رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ چند ہفتے، چند مہینے، فرض کیجئے 1 سال، 1 آدھ سال، قوموں کی تاریخ میں یہ عرصہ کوئی طویل نہیں ہوتا۔ عدالتی تحریک تو چلی تھی 2 سال، تو چیف جسٹس کو بحال کرا لیا تھا نا۔ زرداری صاحب کی خواہش تو نہیں تھی، اور باقی لوگ بھی رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس کے حق میں نہیں تھے اس وقت۔ اسفندیار ولید نے اے این پی تو کبھی کسی پاکستان کی بھلائی کے کسی کام میں ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، برتر مقاصد کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں ذاتی فائدہ ہوگا، چھوڑ دیں، مگر دیکھیے وہ محمود غزنوی کے بھائی مسعود غزنوی والا کام نہ کریں۔ دل اس کا بھی بہت چاہتا تھا
کہ محمود کی مسند پہ بیٹھا ہے تو اسی طرح یاد رکھا جائے، لیکن اپنی انا کی تسکین کے لیے شمال کی طرف چلا جاتا تھا، چھوٹا موٹا علاقہ فتح کر لیتا تھا، حالانکہ جو تھریٹ تھا تو انڈیا سے تھا اور محمود غزنوی کے والد کے دور سے تھا۔ یہاں سے راجپال وغیرہ جاتے تھے اور ان کی فصلیں جلاتے تھے، ان کے گھر لوٹتے تھے۔ وہ گاندھی نے کہا تھا بامیان تک ہے انڈیا، وہ تو قوموں کی نفسیات جو ہے وہ صدیوں میں ڈھلتی ہے۔ دیکھیے ایک اور بات، چنگیز خان کو دنیا کا عظیم ترین فاتح کہا گیا، ون آف دی گریٹسٹ۔ ممکن ہے آپ کے علم میں ہو، ایک آدمی سے وہ ڈرتا تھا، اس کا نام تھا جلال الدین خوارزم۔ 2 دفعہ خوارزم نے اسے میسج بھیجا کہ تم میرے پاس آؤ، لشکر لے کر آؤ اگر ہمت ہے، نہیں تو میں آتا ہوں۔ دونوں دفعہ اس نے جواب نہیں دیا۔ کب اس نے اس کا تعاقب کیا؟ جب جلال الدین خوارزم کے بھائیوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس میں سبق ہے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے۔ اس کے بھائیوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کے 2 کمانڈر جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے، اس کے پاس 3000 آدمی رہ گئے۔ یہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں وہ حصہ ہے، وہ پہاڑ موجود ہے، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں۔ لڑتے لڑتے 3000 آدمیوں کے ساتھ وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑا کہ اشش کر اٹھے مخالفین۔ اور جب اس نے دیکھا کہ سپاہ تھک چکی، کہاں 1 لاکھ آدمی، کہاں 3000 آدمی، اور وہ خود بری طرح گر گیا، اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ جج صاحبان، اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ جلال الدین خوارزم نے اپنے گھوڑے سمیت چٹان سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی، اس امکان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ممکن ہے وہ بچ جائے۔ بچ تو سکتا تھا اگر گھوڑا جو ہے وہ، اب گھوڑا تو حیوان ہی ہے، وہ کتنی اس میں سوجھ بوجھ ہوتی ہے، وفا تو اس میں ہوتی ہے، سوجھ بوجھ تو نہیں ہو سکتی، عقل تو صرف انسان کو دی گئی ہے۔ اگر بچ جاتا جلال الدین خوارزم تو جس طرح ہندوستان میں علاء الدین خلجی نے داخل نہیں ہونے دیا تھا تو پھر سے لشکر بناتا، جس طرح عبد الرحمن الداخل نے مراکش میں جا کے لشکر بنایا اور چڑھ دوڑا اور صدیوں کے لیے دراز کر دیا، جس طرح یوسف بن تاشفین نے کیا۔ ججوں کو مستعفی نہیں ہونے چاہیے، قطعاً مستعفی نہیں ہونے چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستانی قوم اپنے حقوق سے آشنا ہو چکی ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ لوگ اب اسے راجہ سلطان سکندر اور بھاڑے کے ٹٹو، یہ اب اسے چکمہ نہیں دے سکتے۔ ایک عظیم الشان فتح جو ہے وہ عمران خان حاصل کر سکتے ہیں، اور نہیں کر سکتے، فرض کیجئے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، مجھے اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ کیا کہا تھا فیض نے؟ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب میں ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ یہاں تو کوئی مقتل ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جیل ہو سکتی ہے نا، تو ہو جائے جیل۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اور فیصلے صادر کرنے چاہیے عمران خان کو۔ کمل شوذب جو ہے ایسے لیڈروں کو محدود کر دینا چاہیے۔ کن کے نام دیے اس نے خواتین کے؟ ان میں کوئی فرق آگا، آبدہ، پورا نام پتہ نہیں کیا ہے، آبدہ راجہ، آمنہ مدیر ہے یا مدبر ہے کی ہے، کیا آنا ہے۔ تو اس میں صرف سینیٹر فوزیہ، 3 سینیٹر ہیں، فوزیہ رشید، سیف اللہ ابڑو اور فیصل سلیم، 3 سینیٹر، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے بات کر چکے ہیں۔ سینیٹر فوزیہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو، خط انہوں نے لکھا ہے، لیکن جب دیں گی ووٹ تب پتہ چلے گا۔ کھیل جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا اپنے آخری مرحلے میں ہو گیا داخل۔ چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس اسلام لاہور ہائی کورٹ نے 8 ٹریبونل بنائے تھے، بہترین ججوں پر مشتمل۔ بالکل نواز شریف اٹھ جاتے، شہباز شریف کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید جینوئنلی جیتے ہیں، مریم نواز کی حکومت گئی تھی، وہ خود ہی ہار گئی، وہ میر شرافت علی سے ہار گئی تھی۔
اب کیا ہوا ہے؟ اب اس پہ اظہار حیرت کیا جا سکتا ہے، ججوں پہ تنقید تو زیادہ نہیں کی جا سکتی کہ 4 جو ہیں ٹریبونل بدل دیے چیف جسٹس نے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے کچھ درخواستیں منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی اور انتظار کیا جائے گا آئینی ترمیم منظور ہو جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو حکم ماننے سے انکار کر دے، اس وقت ججوں کو اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے اور فیصلہ صادر کرنا چاہیے، مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹھیک بات کہی ہے، جو سلوک اختر بینگل کے 2 سینیٹرز اور پی ٹی آئی کے 4 لوگوں کو اغوا کر کے کیا گیا، اس کے بعد اگر ترمیم کرنی ہے تو کون اسے قبول کرے گا؟ ترمیم نہیں عزیزم مصطفیٰ کھوکھر صاحب، یہ حکمران ہی لوگوں کی نظر سے گر گئے، یہ حکومت کر سکتے ہی نہیں، ان کے تیور ہی نہیں حکومت، یہ حکومت کا یہ چلن نہیں ہوتا۔ اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں، جلد ہی ان سے چھٹکارا پا لیا جائے گا، یعنی ان کا مناصب ختم کر دیے جائیں گے، پارٹی میں وہ رہیں گے۔ جواب میں مریم نواز دھاڑی ہیں، قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ کس چیز سے جواب دیں گے آپ؟ کہ آپ کی پولیس کتنے دن یہ لڑائی لڑے گی؟ اور پٹرول بم استعمال کرتے ہیں اور دوسرے صوبوں پہ لشکر کشی کرتے ہیں۔ کون سی لشکر کشی؟ وہ آئے، وہ جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، اب میں انہیں کیا کہوں، جو فکرہ کہنے کا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اپنا اٹک پار کر کے دکھایا، وہ اس نے اٹک پار کیا، اس نے موٹر وے پہ رکاوٹیں ہٹائیں اور وہ پہنچا۔ یہ ٹھیک ہے، ممکن ہے اس نے مصلحت سے کام لیا ہو اور تھوڑی سی تاخیر کی ہو، لیکن رانا ثناء اللہ کا دعویٰ کہاں گیا؟ لوٹ مار کرنے والوں کے لیے رعایتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اور زرداری اور وغیرہ وغیرہ اور یوسف رضا گیلانی نے جو گاڑیاں لی تھیں، اب ان پہ ریفرنس جو ہے وہ واپس ہو جائیں گے، اس لیے کہ 50 کروڑ سے کم کے جو ہیں وہ کیونکہ لوٹ جو ہے وہ لوٹ ہے نہیں نیب کے قانون میں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف پنڈی میں احتجاج نہیں ہوگا، جلسے کی اجازت تو بہرحال نہیں ملے گی، تو وہ کراچی میں بھی بڑی ریلی نکالنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے۔ علیم خان نے کہا ہمارے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی گاڑیاں پھرتی ہیں، ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، انہیں ادراک نہیں ہے کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں۔ زرتاج گل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جو سفری پابندیوں کے فہرست سے ان کا نام نہیں نکالا گیا، وہ جانا چاہتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے کہا مجھے تو پاسپورٹ ہی نہیں دیا جا رہا۔ یہ ہے جناب والا صورتحال، اور کچھ خبریں ہیں اور اس کے علاوہ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہ جو معاملہ ہے ایک تو خیر اچھی خبر ہے بورڈ کی بھی، لیکن ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا نیوز کی خبر ہے۔ تحقیقات کے مرحلے میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ آئی پی پیز معاہدوں میں بہت گڑبڑ ہے۔ متعدد آئی پیز بے نامی ہیں، یعنی وہ ان کی نہیں ہیں جن کے نام پر ہیں۔ کچھ آئی پیز کی تو ٹیکنالوجی بھی معاہدوں کے مطابق نہیں ہے۔ متعدد آئی پیز کا پلانٹ فیکٹری معاہدوں سے مختلف ہے، جبکہ بعض آئی پیز فرانزک آڈٹ سے گریزاں ہیں، بچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آئی پیز اور اوور انوائسنگ، یعنی زیادہ قیمت بتائی، کارخانہ لگایا مثلاً 20 ارب روپے کا تو دکھایا 40 ارب کا۔ خلاف قانون مراد بھی حاصل کی ہیں، ٹیکسوں میں بھی، ڈیوٹیز میں بھی۔ ٹیکس چھوٹ اور ٹیکس چوری سے آئی پیز نے 1200 ارب روپے زائد حاصل کیے، مور دین $4 بلین۔ 1994
کہ آئی پیز کی شرط یہ تھی کہ ان کا ٹیرف 5.91 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ آئی پیز کی جانب سے سرمایہ، منافع اور بجلی کی فروخت کی رسیدیں بھی مشکوک نکلیں، جعلی نکلیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بعد آئی پیز نے غلط معلومات فراہم کر کے معاہدوں میں تبدیلیاں کرائیں۔ تبدیلیاں کرنے والے کون ہیں؟ ایک دن ان کی گردن پکڑی جائے گی۔ مقامی کمپنیوں نے سرمایہ کو کئی گنا کرنے کے لیے بیرون ملک کے ایڈریس دیے۔ بعض غیر ملکی بااثر افراد کو آئی پیز کا پارٹنر بنایا گیا جعلی طور پر۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بعض آئی پیز نے حکومت کو معاہدوں پر نظر ثانی کی بجائے بین الاقوامی ثالثی عدالتوں میں چیلنج کرنے کی دھمکی دی ہے۔ 5 آئی پیز نے رضاکارانہ طور پر نرخ اور منافع کی شرح کم کرنے کا اندیہ دیا۔ 5 نے دیا ہے نا۔ اگر یہ سچے ہوں، اگر شریف برادرانہ اور زرداری اور ان کے آقا ملک کے ساتھ مخلص ہوں تو 5 نے اندیہ دیا ہے نا، ان کو نہ صرف ان کی بات مانیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی مدد کریں، بجلی کا نرخ کم کرائیں۔ بجلی کے نرخ کم نہیں ہوتے تو انڈسٹری نہیں چل سکتی، اور انڈسٹری نہیں چل سکتی تو معیشت نہیں چل سکتی، اور معیشت نہیں چل سکتی تو ملک نہیں چل سکتا۔ اچھی خبر کیا ہے پہلے وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ایک تو خیر فواد صاحب کا تبصرہ ایک سن لیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک شہرا فاق فیصلہ کیا ہے کہ جس الیکشن کمیشن پر الیکشن میں دھاندلی کا الزام ہے وہی الیکشن ٹریبونل بنائے گا۔ یعنی جو بنیادی اصول ہے کہ کوئی شخص اپنے متعلق معاملے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، چیف جسٹس آف پاکستان مسلسل اسی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں۔ مجوزہ آئینی ترامیم جن کا فائدہ براہ راست چیف جسٹس کو ہو رہا ہے، اس سے متعلق ہر کیس میں بھی خود ہی تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، بڑی خبر یہ ہے جو اچھی خبر ہے، بہت دنوں کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے۔ ویسے یہ بھی اچھی ہے خبر، اپنا جو ہے یہ جو تضادات نکلے ہیں، اگر آپ چاہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، لیکن 28% جو ہیں وہ نون لیگ والوں کا شریف خاندان کے حصے سے ہے، کہا جاتا ہے، اب تحقیقات ہونی چاہیے، اور 16% پیپلز پارٹی کے ہیں، اور 16% نون لیگ کے ایم این ایز کے ہیں، اور کچھ اتنے ہی پی ٹی آئیز کے ایم این ایز کے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دوسرے اداروں کے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اسے سلام پیش کرنا چاہیے کہ 9 فائلرز کی کیٹیگری ختم، ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا۔ 5 ابتدائی طور پر، جن میں جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں۔ حکومت نے جدید مشین لگانے کا فیصلہ کیا ہے کہ نان فائلرز کی شناخت کی جائے۔ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ایسے افراد کی نگرانی کی جائے گی جن کی آمدن کی سطح، ان کی لین دین، ان کے طرز زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ فیصلہ اچھا ہے، مگر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ایف بی آر کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ہے تو اندازہ ہی، اور اندازوں کے غلط ہونے کا یا اس میں بہت سے لوگ نکالے جائیں گے، ایٹ لیسٹ 2/3 آف دم۔ یہ ایف بی آر نہیں چل سکتی، یہ کم از کم 2000 ارب روپے کھا جاتے ہیں، اور 2000 ارب روپے کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 10,000 ارب کا نقصان کرتے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے یہ جعلی لیڈروں کو سے نجات حاصل کرنی ہوگی، آئینی عمل سے، جمہوری جدوجہد سے۔ مشاہد صاحب کہتے ہیں، مشاہد حسین سید، ایک بڑی خوبی ہے شاہ صاحب میں، کام کی ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، کوئی لمبی بات نہیں، کوئی لمبا چوڑا استدلال نہیں، کوئی رونا پیٹنا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اہم ایم این اے نے مجھ سے کہا، ہماری حیثیت قیدیوں جیسی ہے، اب اس قوم کی مرضی ہے، اس نے قیدی بن کے رہنا ہے، اسے آزادی چاہیے یا غلامی کا طوق گلے میں پہنے رکھنا ہے، مجبوری، بے بسی اور بے کسی کی وہ زندگی گزارنی ہے جو صدیوں سے یہ گزار رہی ہے، شہاب الدین غوری اور مغلوں سے اور خاندان غلاموں سے لے کے اور لودھی اور سوری اور یہ وہ، سوری تو خیر ان میں سے بیسٹ تھا اس لحاظ سے کہ اس نے امن بھی دیا، لوگوں کے لیے رزق کے مواقع بھی کشادہ کیا، لیکن بادشاہ تو بادشاہت ہی ہے، اب بادشاہت تو نہیں چل سکتی،
بادشاہت کا دور تو ختم ہوا. ایک دو باتیں یاد رکھیے، میں ہر دفعہ آپ کو یاد دلاؤں گا. مایوسی سے زیادہ کوئی تباہ کن چیز اس دنیا میں نہیں ہے. قرآن مجید ایک جگہ اس مفہوم کا جملہ کہتا ہے کہ جسے خدا کی رحمت پر یقین نہیں ہے، جس کو یہ امید نہیں ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، یعنی اگر وہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، ایک قلبی فیصلہ ہوتا ہے بس. اور یہ ہے کہ مشکل میں تو آدمی گزرتا، مشکل تو پیغمبران عظام گزرتے ہیں، اولیاء اللہ گزرتے ہیں، جو ساری عمر قوم کی خدمت کرتے ہیں وہ گزرتے ہیں. جس کو یہ یقین نہیں ہے وہ اپنے گلے میں رسہ ڈال کر لٹک جائے اور دیکھ لے اپنا انجام. ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس قدر مہربان، اتنے بے حد و حساب مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمان پارک میں بہت بڑی غلطی کی پولیس کا مقابلہ کرنے کی، قطعاً تشدد کی طرف نے. ایک جیسے راجہ اپنا سلیمان اکرم صاحب نے کہا ایک پتا نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک گملہ نہیں گرنا چاہیے. دیکھیے کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا گاندھی. فائنل انالیسز میں وہ ایک ریاکار تھا، اور اس کے ایسے ایسے کارنامے شرم آتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں. قائد اعظم کا کمال یہ تھا کہ آئین کی حدود میں جمہوری جدوجہد. گاندھی کی خوبی کیا تھی؟ نان وائلنس. قائد اعظم بھی نان وائلنس کے قائل تھے، اس کا بہت اعلان نہیں کرتے تھے. ایک موقع پہ انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کی دھمکی دی تھی جب کلکتہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور جب پاکستان کو روکنے کی آخری کوشش کی گئی. ایک تو جدوجہد کو جمہوری ہونا چاہیے، دوسرا مایوسی سے بچنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ ایک برتر مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور ناکام ہو جائیں؟ اس کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہے، قوم کا حساب نہیں دینا. رونے پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو حاصل ہوتا ہے وہ جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.